سامعین، آج کا ہمارا موضوع حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک خاص معجزہ اور ان کی سلطنت کا ایک خصوصی امتیاز یہ ہے کہ ان کے زیر نگین صرف انسان ہی نہیں تھے بلکہ جنات اور حیوانات بھی آپ کے تابع اور فرمان تھے، اور سب کے حاکمانہ اقتدار کے زیر حکم تھے۔ اور سب کچھ اس لیے ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ دربار خداوندی میں یہ دعا کی تھی: اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بڑی دین والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور آپ کو ایک ایسی سلطنت عطا کی کہ نہ آپ سے پہلے کسی کو ملی اور نہ آپ کے بعد کسی کو میسر ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ بھی ایک خاص معجزہ اور آپ کی نبوت کا خصوصی امتیاز تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے حق میں مسخر کر دیا تھا اور ان کے زیر فرمان کر دی تھی۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام جب چاہتے صبح کو 1 مہینے کی مسافت اور شام کو 1 مہینے کی مسافت کی مقدار ہوا کے دوش پر سفر کر لیتے۔ قرآن کریم نے آپ کے اس معجزے کے متعلق 3 باتیں بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حق میں مسخر کر دیا، دوسرا یہ کہ ہوا ان کے حکم کے اس طرح تابع تھی کہ شدید تیز و تند ہونے کے باوجود ان کے حکم سے نرم اور آہستہ روی کے باعث راحت والی ہو جاتی۔ تیسری بات یہ کہ ہوا کی نرم رفتاری کے باوجود اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے صبح و شام کا جدا جدا سفر ایک شہ سوار کے مسلسل 1 ماہ کی رفتار کے برابر ہوتا۔ گویا سلیمان علیہ السلام کا تخت انجن اور مشین جیسے ظاہری اسباب سے بالاتر صرف ان کے حکم سے ایک بہت تیز رفتار ہوائی جہاز سے بھی زیادہ تیز مگر سبک روی کے ساتھ ہوا کے کاندھے پر اڑا چلا جاتا تھا۔ اس مقام پر تخت سلیمان اور آپ کے سفر کے متعلق جو تفصیلات سیرت کی کتابوں اور تفسیروں میں موجود ہیں، ان میں بہت سے واقعات اسرائیلی واقعات ہیں جن کو بعض واضح بیان تو کرتے ہیں مگر وہ قابل اعتبار نہیں، اور ان پر بہت سے اعتراضات ہوئے ہیں۔ قرآن مجید نے اس واقعے کے متعلق صرف اس قدر بیان کیا ہے: اور سلیمان کے لیے تیز ہوا مسخر کر دی کہ اس کے حکم سے چلتی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی اور ہم کو ہر چیز معلوم ہے۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور سلیمان کے بس میں ہوا کر دی، اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ اور شام کی منزل 1 مہینے کی راہ۔ تو ہم نے ہوا اس کے بس میں کر دی کہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی جہاں وہ چاہتا۔ سلیمان علیہ السلام چونکہ عظیم الشان عمارتوں کے بہت شوقین تھے، اس لیے ضرورت تھی کہ گارے اور چونے کے بجائے پگھلی ہوئی دھات گارے کی جگہ استعمال کی جائے، لیکن اس قدر کثیر مقدار میں یہ کیسے میسر آئے، یہ سوال تھا جس کا حل سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی اس مشکل کو اس طرح آسان کر دیا کہ ان کو پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے عطا فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حسب ضرورت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کو پگھلا دیا تھا، اور یہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک خاص نشان اور ان کا معجزہ تھا۔ آپ سے پہلے کوئی شخص دھات کو پگھلانا نہیں جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام پر یہ انعام فرمایا کہ زمین کے جن حصوں میں آتشی مادوں کی وجہ سے تانبا پانی کی طرح پگھل کر بہہ رہا تھا، ان چشموں کو سلیمان علیہ السلام پر آشکار فرمایا۔ آپ سے پہلے کوئی بھی شخص زمین کے اندر دھات کے چشموں سے آگاہ نہ تھا۔ پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے یمن میں تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام پر ظاہر فرما دیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا۔ ہوا پر حکومت اور پگھلے ہوئے تانبے کے چشموں کا مل جانا، یہ سلیمان علیہ السلام کے معجزات تھے جو کہ قرآن مجید سے ثابت ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے۔ ایک مرتبہ جہاد کی ایک مہم کے موقع پر شام کے وقت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو استبل سے لانے کا حکم دیا۔
جب وہ پیش کیے گئے تو چونکہ آپ کو گھوڑوں کی نسلوں اور ان کے ذاتی اوصاف کے علم کا کمال حاصل تھا، اس لیے جب آپ نے ان گھوڑوں کو اصیل سبق رو اور خوش رو پایا اور یہ ملاحظہ فرمایا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے تو آپ بے حد خوش ہو گئے اور آپ فرمانے لگے، ان گھوڑوں سے میری محبت ایسی مالی محبت میں شامل ہے جو پروردگار کے ذکر کا ایک شعبہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے اس غور و فکر کے درمیان گھوڑے استبل کو روانہ ہو گئے۔ چنانچہ جب آپ نے نظر اٹھائی تو وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تھے۔ آپ نے حکم دیا ان گھوڑوں کو واپس لاؤ۔ جب وہ گھوڑے واپس لائے گئے تو سلیمان علیہ السلام نے جوش محبت میں ان گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا اور تھپ تھپانا شروع کر دیا۔ کیونکہ یہ گھوڑے جہاد کا سامان تھے، اس لیے آپ ان کی عزت و توقیر کرتے ہوئے ایک ماہر فن کی طرح سے ان گھوڑوں کو مانوس کرنے لگے اور اظہار محبت فرمانے لگے۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا، کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا۔ جبکہ اس پر پیش کیے گئے تیسرے پہر کو کہ رکیے تو 3 پاؤں پر کھڑے ہوں، چوتھے سم کا کنارہ زمین پر لگائے ہوئے اور چلائے تو ہوا ہو جائیں، تو سلیمان نے کہا، مجھے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے اپنے رب کی یاد کے لیے۔ پھر انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ نگاہ سے پردے میں چھپ گئے۔ پھر حکم دیا، انہیں میرے پاس واپس لاؤ، تو ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔